مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں. تو مارتے ہو جو تمہارے دھکا دینے کے بعد تمہیں دھکا نہیں دے سکتا، اس کو دھکا دیتے ہو تو پھر اس کی طرف سے خدا تمہیں دھکا دے گا، اور جب خدا کی طرف سے دھکا لگے گا تو کوئی بندہ سنبھل نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ بدبختی کیسے آتی ہے؟ اچھے اچھے لوگ ذلیل کیسے ہوتے ہیں؟ طاقتور لوگ، کل کا طاقتور بادشاہ آج زمین کے نیچے کیسے جاتا ہے؟ بغداد کے ایک بازار سے ایک اللہ والے گزر رہے تھے، تو ایک حلوائی کی دکان کے پاس حلوائی بیٹھا ہوتا، اس نے دیکھا اللہ والے گزر رہے ہیں، اس نے بلایا، ان کو آواز ماری، بٹھایا، دودھ گرم گرم پیش کیا اور جلیبیاں بنا رہا تھا، جلیبیاں کھلائیں، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا بھی شکریہ ادا کیا. چل پڑے بازار میں سے، تو بارش ہو کے ہٹی تھی، کیچڑ بہت تھا، لکڑی کی کھڑائیں پہن رکھی تھی، موسم بڑا سہانا تھا، بارش کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. تو ایک بری عورت اپنے عاشق کے ساتھ اپنے دریچے میں بیٹھی ہوا کا لطف لے رہی تھی، وہ اور اس کا عاشق. اب یہ چلے جا رہے تھے تو وہ اپنی ڈیوڑی کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. اب ان کے جوتوں میں سے کیچڑ اچھل کے دو چار اس کے تبکے اس کے لباس کے اوپر لگ گئے. اسے تو کم غصہ آیا اس عورت کو، عاشق کو زیادہ غصہ آ گیا کہ اس کی فقیر کی کیا مجال ہے، کہ اس کو چلنے کی تمیز نہیں ہے، اس کی جوتیوں سے اڑا ہوا کیچڑ میری معشوقہ کے لگ گیا. فوراً سیڑھیاں اتر کے آیا اور ایک زبردست تھپڑ اس اللہ والے کے چہرے پر مارا، اور اسے کہا کہ آئندہ دھیان سے چلنا. تو اس اللہ والے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کچھ کہا اور آگے چل پڑے. اتنی دیر میں وہ عورت اور وہ دونوں وہاں سے اٹھے تو عورت کا پیر پھسلا، انہی سیڑھیوں میں سے گرتی ہوئی اسی کیچڑ میں آ کے گری، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، موقع پر ہی جان نکل گئی. تو پورے بازار میں شور مچ گیا کہ یہ جو اللہ والا جا رہا ہے اس نے بد دعا دے دی جس کی وجہ سے اس عورت کی موت ہوگی. لوگوں نے اسے گھیر لیا، کہنے لگے سچ صحیح بتا، تو نے بد دعا دی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں میں بد دعا دینے والا کون ہوتا ہوں، میں نے تو آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کے اپنے یار کو یہ کہا تھا کہ تو بھی کمال ہے، کبھی دودھ جلیبی کھلاتا ہے، کبھی اسی بازار میں تھپڑ مرواتا ہے. تو لوگوں نے کہا پھر یہ بتا یہ عورت کیسے مر گئی؟ وہ کہنے لگا یار یہ تو دو یاروں کے درمیان پنگا پڑ گیا، اس کے یار نے جب میرے تھپڑ مارا نا تو پھر میرے یار کو برداشت نہیں ہوا کہ کوئی میرے یار کے تھپڑ مار دے. یہ جن کی بدبختیاں آتی ہیں نا، جو دولت مند لوگ ذلیل ہوتے ہیں، جو طاقتور لوگ ذلیل ہوتے ہیں، ان کو بد دعائیں کوئی نہیں دیتا. کان کھول کے سن لو، لوگوں کی آہیں ان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. اسی لیے ہر نوجوان کو چاہیے، ہر طاقتور کو چاہیے، ہر بڑے کو چاہیے کہ جب وہ کسی غریب سے بات کرے، گفتگو کرے، تو اس کا لب و لہجہ اس کے دل کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. حدیث پاک میں آیا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، خدا کے اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. غریب آدمی جو آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا اس کو گالی دیتے ہو، جو آپ کے مارنے کے پر آپ کو واپس مار نہیں سکتا اس کو مارتے ہو، جو تمہارے دھکا دینے کے بعد تمہیں دھکا نہیں دے سکتا اس کو دھکا دیتے ہو، تو پھر اس کی طرف سے خدا تمہیں دھکا دے گا، اور جب خدا کی طرف سے دھکا لگے گا تو کوئی بندہ سنبھل نہیں سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو سامنے سے جواب نہیں دیتا. ہوتا ہے نا لوگ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی اپنے ملازم کے ساتھ، کوئی راہگیر کے ساتھ، کوئی چلتے ہوئے کسی غریب آدمی کے ساتھ. بڑے لوگ جن کو کینسر ہو جاتا ہے، یہ بڑے بڑے چودھری جنہوں نے کبھی کوئی غلط چیز کھائی نہیں ہے، جو پانی بھی 10 دفعہ فلٹر کر کے پیتے ہیں، جن کے گھر میں آرگینک کھانے جاتے ہیں، ان کی چھاتی میں کینسر کیسے پلا؟
ان کو کیا ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی کوئی ناجائز چیز، کبھی ہاتھ دھوئے بغیر کسی کو کچھ لگایا نہیں، کیا ہوا ان کو؟ سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے پیغمبر نے کہا کہ جب کوئی بندہ کسی ایسے بندے پر ظلم کرتا ہے جو آگے سے بولتا نہیں ہے، جب کوئی بندہ کسی ایسے پر تشدد کرتا ہے جو آگے سے چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، آگے سے کوئی بولتا ہی نہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ دیندار لوگ ہوں، چاہے وہ بددین لوگ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، جو بھی آدمی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اور جب وہ کسی پہ استعمال کرتا ہے نا، تو جس پہ طاقت استعمال کرتا ہے، طاقت دو طرح کی استعمال ہوتی ہے۔ جب طاقت استعمال کرتا ہے نا تو سامنے والا چلاتا ہے، گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے، جب بندہ طاقت استعمال کرتا ہے نا تو سامنے والا جب چپ ہو جائے، جب چپ ہو جائے، ڈر جائے، سہم جائے، خاموش ہو جائے، تو پھر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا فلاں بندہ، یہ جو گنڈا بنا ہوا ہے، تیرا فلاں بندی وہ جو ظلم کر رہی ہے، یا اللہ جس پر تشدد ہوا وہ سامنے والا چپ ہو گیا ہے، بولتا نہیں ہے، ڈر گیا ہے۔ اس لیے ڈر گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بولتا ہوں، بولوں گا تو تھپڑ نہ مار دے، بولوں گا تو قتل نہ کر دے، بولوں گا تو مجھے تشدد کا نشانہ نہ بنائے، بولوں گا تو میری بے عزتی نہ کرے۔ جب گنڈا بندہ دبنگائی کرتا ہے نا کسی ایسے بندے پر جو اتنا مظلوم ہوتا ہے، اتنا وقت کا مارا ہوا ہوتا ہے نا، چپ ہی ہو جاتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتا ہے نا، فرشتے حق تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ الہی، اے رب العالمین، تیرا فلاں بندہ تو بالکل چپ ہو گیا، بالکل خاموش ہو گیا، ڈر گیا۔ سنو پھر کہاں سے کام خراب ہوتا ہے ظلم کرنے والے کا، جب ظلم سہنے والا بالکل چپ ہو جاتا ہے تو رب جس نے یہ دنیا بنائی، وہ الہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ دنیا کے لوگ جس کو ایشور کہتے ہیں، جس کو ہم اکال پرخ کہتے ہیں، وہ خدا جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے، جب بندہ چپ ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اچھا وہ سامنے والا میرا بندہ گھبرا گیا، سہم گیا، ڈر گیا، چپ ہو گیا، تو اچھا اٹھاؤ قلم، لکھو اب جو یہ ڈر گیا ہے اس کی طرف سے بدلہ اس کا رب لے گا، اور جب رب بدلہ لینے پہ آتا ہے بندے کی مت مار دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، انسان کی مت مار دیتا ہے خدا، پھر چنگی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں، کاروبار اجڑ جاتے ہیں، جوانیاں برباد ہو جاتی ہیں، جسم میں روگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ ناک ستانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی کا ناک مال دبانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی کی ناک جائیداد پہ قبضے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط چیز کھائی نہیں، میں کیسے بیمار ہو گیا؟ ارے جن پر ظلم کیا، مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب